خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی۔ زبان حق کے ترجمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور لوگوں نے اس میں بات کی، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی رائے دی تو قرآن کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق نازل ہوئی۔ فاروق اعظم۔ This is what I wear. This is where I eat. This is where I take a bath. This is my bedroom. And this is my life. But with your zakat, it can change. Because at Ehsaas, your zakat and donations do make a difference. For your zakat and donations, contact Ehsaas on www.ehsaastrust.org or call 0203-617-7786. The 6th Global Peace and Unity Festival, brought to you in association with Libara Mobile. مناؤ سارے جشن غریب نہ ہر ذرے جہاں کرم اور خواجہ سب یہ کرم ہے تیرا میرے خواجہ میرے خواجہ گھر گھر کے دلہنیاں خواجہ نگری ہو نظر غریب لبا کوئی وہ دن خواجہ حضرت فعل پنج تک بابا یاسین نام دو یا اللہ یا رحمان۔ محفل سما دیکھیے نامور قوال کے ساتھ آج رات 11 بجے۔ یا غفار۔ He was a prophet that was Welcome to the story of the best of creation, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us go back in time and find out the history behind the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By Allah, there is no deity deserving to be worshipped except Him. I am a messenger from Allah to you specifically and whole humanity in general. By Allah, He did this magic upon you. And it's what magic, akhi and ukhti? It's only the magic of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار۔ اللہ کا کلام پڑھا۔ پروگرام بصیرت القرآن، اس پروگرام کو ہم ایک ایکیڈیمک انداز میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیں گے۔ پورے قرآن حکیم کا مطالعہ، کہ حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو۔ اس قرآن حکیم کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی کہ کیا وہ پہلو ہیں جو معجزات لیے ہوئے ہیں، لفظاً لفظاً اور آیت با آیت پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ سر، نماز میں توجہ بڑھانے کے لیے ایک آیت کی کیا اہمیت ہے؟ عمل کو بنایا رسول نے۔ قرآن ہر دور کے لیے رہنمائی ہدایت دیتا ہے۔ عصر حاضر اور قرآن، آج کے دور کے لیے قرآن کی رہنمائی کیا ہے؟ رسول نے یا اللہ یا رحمان۔ بصیرت القرآن دیکھیے ہر پیر سے جمعرات صبح 9 بجے۔ یا غفار۔
نبی فاروق اعظم خلیفہ نبی فاروق اعظم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات عمومی طور پر، لیکن اب چونکہ یہ خصوصی سلسلہ ہے اور خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ پورا ہفتہ جو ہے آپ کی سیرت اور آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. تو آج اس سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے اور آج ہم انشاءاللہ خلیفۃ المسلمین کے عہد خلافت کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ آپ کیسے منصب خلافت پر متمکن ہوئے، وہ کیا حالات و واقعات تھے، اس کے بعد پھر آپ کے عہد خلافت میں ہونے والے وہ عظیم فتوحات، وہ عظیم اولیات، وہ ایجادات اور وہ اصلاحات کے جو اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں اور جسے رہتی دنیا تک جب بھی انسان اس کا مطالعہ کرے گا تو یقیناً اس میں اس کے لیے بہت سے رموز موجود ہوں گے. انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج ممتاز و معروف شخصیات الحمدللہ موجود ہیں اور ایسی شخصیت الحمدللہ ARYQ-TV کی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کے پروگرامز ماشاءاللہ ایک ڈاکومنٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت عمدہ عالم دین ہیں، بہت خوبصورت سوالات کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آپ ان کے پروگرامز کو بہت پسند کرتے ہیں. مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے مہمان ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو. بہت شکریہ. آج آپ میرے پروگرام میں پہلی بار تشریف لائے ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کی ایک ایسی بلند پایہ شخصیت ماشاءاللہ، ریسرچ آپ کا شعبہ ہے ماشاءاللہ، علم و ادب کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے وقی مطالعہ رکھتے ہیں. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت جناب رؤوف خان صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا. اور مفتی صاحب جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آج ہم عہد فاروقی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد آپ جب منصب خلافت پر متمکن ہوتے ہیں تو وہ کیا پس منظر تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اہلیت کو فوقیت دیتا ہے، قرابت کو نہیں، رشتہ داریوں کو نہیں. ہاں اگر رشتہ دار کوئی اہل بھی ہو تو ٹھیک ہے، اصل چیز لیکن اہلیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ اس وقت منصب نااہلوں کے سپرد کیا جائے گا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جب آپ کا آخری وقت آیا تو یہ ایک بہت ہی اہم موڑ تھا اسلام کی زندگی کا. آپ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمہ شخصیت تھے، سب ادب و احترام کرتے تھے. ان کے بعد جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد جو شخصیات تھیں ان پہ اس قدر سب کا اجتماعی طور پر اعتماد نہیں نظر آتا ہے جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا. اگر حضرت ابوبکر صدیق اس معاملے کو مشاورت پر چھوڑ جاتے، دیگر لوگوں کی مشاورت پر اس کو موقوف رکھتے تو شاید یہ چیز بعد میں باعث تنازع بھی بن سکتی تھی. تو آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کثیر رہے، قوت فیصلہ انتہائی مضبوط تھی اور معاملات پر، حالات پر نگاہ انتہائی گہری. تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا از خود انتخاب فرمایا اور وہ لوگوں کے درمیان کو پیش کیا. اس پہ کسی طرف سے یہ ایک آبجیکشن ہلکی ہلکی سی آئی کہ آپ ایک ایسے شخص کو امیر المومنین بنا کر جا رہے ہیں کہ جس کے مزاج میں سختی ہے، کہ وہ دیکھتے تھے کہ حضرت عمر فاروق بڑے جلالی تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب منصب خلافت آئے گا تو حلم اور بردباری بھی آئے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس کو اس منصب پہ فائز کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کو اس منصب پہ فائز کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ بروز قیامت مجھ سے سوال کرے گا تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو اس منصب پر فائز کیا جو ان لوگوں میں سب سے بہتر تھا. اور ایسا ہی ہوا کہ دیکھیں انتخاب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس پہ سب کا اتفاق بھی ہو گیا. تو اجتماعی مسئلہ یعنی کہ مسلط کر دیا گیا، اجماعی مسئلہ ہو گیا. اور وہ انتخاب اتنا درست ثابت ہوا کہ 10 سال تک آپ نے دور حکومت فرمایا
اور الحمدللہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ کیا سر کیا فرمائیں گے اسلام میں فتوحات کا معیار کیا ہے؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، اور اگر اس سوال کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمانا چاہیں پہلے سوال کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، مفتی صاحب نے جس انداز سے اس پوری کیفیت کو سامنے لانے کی کامران کاوش کی، اس کے بعد اگلے ہی مرحلے پر میں عرض کروں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں فتوحات کا مطلب غیر مسلموں کے انداز کی فتوحات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو پہلی چونکا دینے والی حقیقت بدیہی تاریخی یہ ہے کہ عرب کے صحرا نشین بہت ہی مختصر مدت میں ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو جو اس وقت سپر پاور تھے، وہ زیر نگین کرنے میں کامران اور کامیاب ہوئے۔ تو یہ ایک جہد کا اور جذبے کا اور شہادت کے انداز کا اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا ایک عالم جو ہے وہ ایک تصویر سامنے لے کر آتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ذرا میں عرض کروں کہ سکندر اعظم، تیمور اور چنگیز خان، انہوں نے بھی فتوحات کی، حملہ آور ہوئے، بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر نگین کیا، مگر ان میں اور اسلامی فتوحات میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ حکومت کے لیے، پیسے کے لیے اور لوگوں کے اوپر مسلط ہونے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ سکندر اعظم نے جب یہ دیکھا کہ وہ علاقہ کہ جس کو ابھی فتح کیا ہے، رات میں وہ لوگ مجتمع ہو رہے ہیں ان کے مخالفین، تو ایک رات میں 1000 افراد کا سر قلم کر کے مختلف جگہوں پر ٹانک دیا۔ یہ رویہ، یہ طریقہ اسلامی فتوحات میں نہیں تھا۔ رواداری تھی، محبت تھی، دلوں پہ حکمرانی کرتے تھے، ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کتنی بڑی سلطنت پر حاوی ہو چکے ہوں، تھوڑے دن بعد جیسے پانی پر تحریر ہوتی ہے ایسی وہ چیز ہو گئی۔ لیکن جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد اور ان سے پہلے جو فتوحات اسلام میں ہوئیں، ان کا اثر آج بھی موجود ہے۔ ان کے ہاں عالم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خواتین سے، معمر لوگوں سے اور بچوں سے کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو سرسبز و شاداب درخت ہیں انہیں بھی نہ کاٹا جائے۔ اللہ، تو ذرا فرق دیکھیے، یہ وجہ ہے کہ وہ دلوں پر حکمرانی کرنے کے لیے جاتے تھے، اللہ کا پیغام لے کے جاتے تھے، اپنے لیے نہیں جاتے تھے، اور یہ لوگ اپنے لیے جاتے تھے، زر و جواہر کے لیے جاتے تھے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے رؤف خان صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح مبارکہ سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حق کی بات ہوتی تھی آپ میں وہ شدت نظر آتی تھی کہ حق کو رائج کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے۔ یہ فرمائیے کہ جب آپ نے منصب خلافت سنبھالا تو اس وقت رعایا کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا؟ ویسے تو پروفیسر صاحب نے اجمالی طور پر اس کا ذکر فرمایا، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے فرمائیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ بات موجود تھی کہ خلیفۃ المسلمین کا مزاج جو ہے وہ ذرا سخت ہے، تو لوگوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ حضرت عمر جلالی ہیں تھوڑے، تو ان کا یہ جلال عوام کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہوا، کیونکہ اسی جلال کی بنا پر انہوں نے عوام پہ تھوڑے سے سخت قوانین جو ہے وہ جاری کیے، تو اسی کی بنا پر عوام میں پابندی زیادہ آئی۔ اور پھر آپ نے جن علاقوں کو آپ نے فتح کیا وہاں پر بھی آپ نے سخت قوانین رائج کیے، اور یہ سخت قوانین اس لیے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کو عدل و انصاف حاصل ہو۔ مثال کے طور پر جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ باقاعدہ کیا گیا اور اس میں لکھا گیا کہ یہاں کے غیر مسلموں کو بھی دین کی آزادی ہوگی، جان کی آزادی ہوگی اور مال کی مکمل انہیں آزادی حاصل ہوگی، یعنی انہیں مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ تو جہاں پر اپنے سخت قوانین جاری کیے وہ اسی لیے تھے تاکہ عوام کو جو ہے فائدہ پہنچے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی خوبی یہی تھی کہ جہاں پر مسلمانوں کو عدل و انصاف مل رہا تھا وہاں پر غیر مسلموں کو بھی برابر درجے کا عدل و انصاف حاصل ہو رہا تھا۔ اب دین کی آزادی کی بات کریں تو وہ آزاد تھے کہ اپنے گرجا گھروں میں جا کر عبادت کریں، وہ آزاد تھے کہ کسی بھی قسم کی عبادت کر سکتے ہیں، ان کے چرچز، ان کے جو بھی عبادت خانے تھے وہ محفوظ تھے، وہاں کوئی دست اندازی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے مال کی ہم حفاظت کی بات کریں تو وہ مکمل طور پہ محفوظ تھے، یعنی اگر کسی کافر کو بھی کوئی شخص قتل کرے گا، کوئی مسلمان قتل کرے گا تو اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جس طریقے سے مسلمان کو قتل کرنے پر قصاص لازم آئے گا، دوسرے کو قتل کیا جائے گا،
اسی طریقے سے اگر کسی کافر کو کوئی قتل کرے گا تو اس مسلمان کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ہم ان کی عزت کی حفاظت کی بات کریں تو اگر کوئی شخص کسی کافر کو بھی برا بھلا کہے یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے یا گالی بکے تو اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ ذمہ کافر کی غیبت تک حرام ہے۔ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، امن کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کو مقابلے پہ نہیں آ رہا، اس کی غیبت کرنا بھی منع ہے۔ تو اسلام نے نہ صرف عبادت کی آزادی دی، جان کا تحفظ دیا، مال کا تحفظ دیا، بلکہ ہر طریقے سے مسلمان ہو غیر مسلم سب کے لیے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق نے جو سختی تھی ان میں جلال تھا، اس کا یہ فائدہ ظاہر۔ کیا مصعب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ خلیفۃ المسلمین کے عہد کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک فتوحات کا طویل سلسلہ نظر آتا ہے، یعنی کہ ایران، شام، دمشق، بیت المقدس یا بیت المقدس، اور پھر اس طرف یہ سمجھ لیجئے کہ مکران تک، یعنی کہ جو پاکستان کے شامل ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جغرافیائی طور پر اتنی مطلب وسیع پیمانے پر فتوحات، اس کے پیچھے حکمت عملی کیا تھی امیر المومنین کی، اور یہ کیسے ممکن ہوا سب؟ دیکھیں آپ نے پہلے بھی ایک کویسچن کیا تھا کہ اسلام میں فتوحات کا معیار کیا ہے، میں اس کو بھی اس میں شامل کر کے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریے کو بھیجتے تھے صحابہ کرام کی جماعت کو، تو فرماتے جب کسی بستی کا محاصرہ کرو تو پہلے دور سے ہی سن لو کہ کوئی اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہے تو پھر ان سے تعارض نہ کرنا کہ وہاں اسلام پہنچ چکا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم اس کو محاصرہ کرنا اور سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرنا۔ اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، نہ قبول کریں تو ان کو اپنے ماتحت آنے کی دعوت دینا کہ تم باقاعدہ ٹیکس دو، جزیہ دو، اور ہم تمہاری مکمل محافظت کریں گے۔ اس پر بھی راضی نہ ہو تو پھر جنگ کرنا، اور جیسے حضرت نے فرمایا، پھر سرکار فرماتے تھے ان کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے تعارض مت کرنا، مویشی ہلاک نہ کرنا، کھیتی باڑی ختم نہ کرنا۔ تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم تسلط نہیں چاہتے، ہم کسی پہ معاذ اللہ اسلام کو تلوار سے مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اتنی فتوحات اس لیے ہوئی کہ اسلام کو مسلط کرنا چاہتے تھے۔ ہم ان سے کویسچن کرتے ہیں کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ کیا تلوار کے زور پر کسی کے دین اور مذہب کو بدلا جا سکتا ہے؟ اور اگر عارضی طور پہ آپ بدل بھی دیں تو کیا اس پر اس کو مستقیم رکھا جا سکتا ہے؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں۔ اور ہمارا مذہب تو ایسے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جو آپ خوف میں، دہشت میں مبتلا ہو کر دل سے راضی نہ ہوں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہوں، تو ہمارا مذہب تو ایسا اسلام چاہتا ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد تھا اسلامی قوانین کا نفاذ، کہ جن اسلامی قوانین کے نفاذ کے بعد، جیسے رؤف بھائی نے فرمایا کہ اس سے نہ صرف مسلمان کو فائدہ بلکہ کافر کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتی کتاب اٹھا کے پڑھیں کہ جب مسلمان کسی علاقے کا محاصرہ کرتے تھے اور باقاعدہ معاہدہ طے ہو جاتا تھا، پھر وہ ذمہ کافر بن گئے، زمینیں خراجی ہو گئیں اور مسلمان فوج وہاں سے چلتی تھی، تو وہ لوگ روتے تھے، کہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے تھے اور تمہارے آنے کی وجہ سے ماحول یکسر تبدیل ہو گیا، اب جاؤ گے تو ایسا نہ ہو دوبارہ وہ ماحول آ جائے۔ کیا کہنا کہ آپ کسی فوج کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ دشمن اس کے جانے پر رو رہا ہو؟ تو یہ اصل میں مقصود یہ تھا، حضرت عمر فاروق یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جگہ پر اسلام کی روشنی پھیلے، لوگ قبول کر لیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ اسلامی قوانین کے تابع آ کے دنیا کو عدل و انصاف اور توازن سے بھر دیں، تاکہ یہ غیر متوازن جو صورتحال ہے جس میں غریب کو انصاف نہیں مل رہا ہے، عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ تمام اپنی جگہ اعتدال کے ساتھ آ جائے۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ ایسا ہوا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک وقفہ، اس کے بعد آپ کی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ، مفتی صاحب سے مکمل جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ معلم امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی امت میں ایک یا دو معلم لوگوں کو احکام شریعت سکھانے والے نہ ہوں، اور اگر ان میں میری امت میں کوئی ہو تو وہ عمر بن خطاب ہے، بے شک حق عمر کی زبان پر اور دل پر بولتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق۔ حاجت روائی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ Brought to you by ہر لمحہ قیمتی ہو جائے حبیب VTF بناسپتی، سواد جو ہمیشہ رہے یاد۔ پاک کارگو سروس یو کے سے باحفاظت آپ کا پارسل پاکستان اور آزاد کشمیر میں کہیں بھی بھیجنے کا آسان اور سستا طریقہ۔ اسپیشل آفر £1.50 پر kg۔ آزاد کشمیر، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد، ہم یو کے میں آپ کے گھر آ کر کلیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں آپ کے گھر ہی ڈیلیور کرتے ہیں۔ ابھی فون کریں 0208 906 8168۔ ARY ذوق کے جنجر اور گارلک پیسٹ جو لائیں کھانوں میں روایتی مزہ اور وہی دیسی خوشبو جو آپ چاہیں۔ ARY ذوق خوشیوں کا تڑکا۔ اے نبی فاروق اعظم خلیفہ، اے نبی فاروق اعظم۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج تاریخ اسلام کی ایک بہت بلند پایہ شخصیت خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور بطور خاص آج کے پروگرام میں آپ کے عہد خلافت کی جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب جواب مکمل فرما دیں تو انشاءاللہ اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فتوحات کا ہمارا مقصود جو تھا وہ اصل میں عدل و انصاف سے کام لینا، لوگوں کو اسلامی قوانین کے ماتحت لا کر اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے نظام کو درستگی کی طرف لے کر آنا تھا۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ دریا نیل کے اندر یہ بدعت لوگ وہ کرتے تھے کہ وہ جو اکلوتی اور کنواری لڑکی ہوتی، جب مہینے کی 11 تاریخ تک پہنچتے تقریباً اگر دریا نیل نیچے ہوتا تو وہ اس کو زندہ زیور وغیرہ پہنا کے، لباس پہنا کے اس کی بھینٹ چڑھاتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی بدعقیدہ ہوتا ہے، غراب حرکت کرتا ہے، لیکن دنیاوی بینیفٹ اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں اور راسخ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ پورا نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ ہی دے، وہ باطل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات بطور آزمائش اس کے وہ ثمرات دے دیتا ہے جس کی ان کو توقع ہوتی ہے۔ تو پھر جب حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، آپ کے حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب جب ہوا تو اللہ کا حکم، وہ نیل کا پانی نیچے ہو گیا، تو اب وہ لوگوں نے شکایتیں شروع کی، تو آپ نے پیغام بھیجا، تو پھر آپ نے ایک لیٹر بھیجا، یا نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو اسی طرح بہتا رہے، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ وہ لیٹر ڈالا گیا، دریا نیل 11 فٹ اوپر ہو گیا پانی، 11 گز کے قریب، اور اس کے بعد آج تک روا دوا ہے، اور اس کے بعد یہ بدعت ختم ہوئی۔ تو ہمارا مذہب اسلام دیکھیں اصلاح کے لیے، اگر یہ اسلام وہاں نہ پہنچتا تو کتنی بچیاں اسی طرح بھینٹ چڑھتی رہتی، اکلوتی بچیاں، کنواری بچیاں، اور اسی طریقے سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ ایک نہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تو ہمارا مذہب اسلام خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر فتوحات کا درس دیتا بھی ہے، کسی کے علاقے پر کبھی دست درازی کا حکم دیتا بھی ہے، تو حقیقت وہ دست درازی ان لوگوں کے خلاف نہیں ہے، وہ ظلم کے خلاف ہے، وہ بے اعتدالی کے خلاف ہے۔ کیا سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ابتدا میں جب یہ بات آئی کہ عہد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روشن عہد ہے کہ جس میں بہت سی اولیات نظر آتی ہیں، محکمہ جات کا قیام نظر آتا ہے، بہت سے ڈپارٹمنٹس بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں وظائف کا جو اجرا ہے وہ نظر آتا ہے، بہت سی چیزیں۔ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے اس حوالے سے۔ جی ہاں، پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں ان جیسی شخصیت انتظامی انصرامی حوالے سے کوئی دوسری نظر نہیں آتی۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں کہ اسلام پر ہی یہ موقف نہیں ہے، اس وقت تو ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اسکلز جو تھیں جن کو آج مدون کیا گیا ہے انہی پیرامیٹرز پر، انہی پیمانوں پر عمر لاز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، عمر لاز کہا جاتا ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے انہی کو حوالہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ جس طرح ابھی فرمایا گیا کہ عدل و انصاف کے لیے اور لوگوں کو حق دینے کی، تو لوگوں کے حق دینے کا جو انہوں نے طریقہ وضع فرمایا تھا، پہلی مرتبہ صوبوں کا قیام اس صورت میں جسے ہم انتظامی صوبہ کہتے ہیں پہلی بار ہوا۔ 8 صوبے تھے ان علاقوں کے جو
کے فتح کر لیے گئے تھے. اس کے بعد 3 صوبے اور بنائے گئے, خراساں, ایک آذربائیجان اور ایک فارس. ان 11 یعنی صوبوں میں انہوں نے کیا حاکم صوبہ الگ رکھا, اس کا محتسب الگ رکھا, خزانچی الگ رکھا, اور ایک کہلاتا تھا صاحب الحادث یعنی پولیس کا افسر. وہ پولیس کا افسر الگ تھا, فوج کا الگ تھا. اب دیکھیے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, بالکل, اور اندر امن و امان کی ذمہ داری پولیس کی ہے, یہ آپ نے طے کیا تھا. اسی طرح آپ نے یہ جو آپ نے بھی اشارتاً فرمایا تھا نا کہ سب کے مشاہرے طے کر دیے, اور بیت المال کو منظم کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی بیت المال تھا, مگر جیسے ہی مال آتا تھا تقسیم ہو جاتا تھا. اس وقت مال اتنا تھا کہ اسے رکھا جاتا تھا, لیکن رکھے جانے میں ایک عالم یہ تھا کہ ایک تکلیف کا شکار ہوئے. اطباء نے کہا شہد آپ کو کھانا چاہیے, شہد بیت المال میں موجود تھا. آپ مسجد نبوی میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ شہد بیت المال میں موجود ہے, آپ لوگ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا لے لوں. کیا بات. اب یہ دیکھیے ایک طرف سارا انتظام کر رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے استعمال کی ضرورت ہے تو اس انداز میں کر رہے ہیں. پھر یہ جو آج آپ کے ہاں جسے ہم 2 ایوانی مقننہ کہتے ہیں, یہ تو آپ نے اس کی ابتدا کی ہے. ایک مجلس مشاورت تھی, دوسری مجلس عام. مجلس مشاورت جو ڈے ٹو ڈے ایشوز تھے ان کے حوالے سے طے کرتی تھی. مجلس عام پالیسی ایشوز کو ڈسکس کر کے, اور سارے لوگ اس مجلس عام میں انصار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے اور صاحب رائے ہی تھے سارے یہ لوگ. حد تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی مشورہ کرتے تھے کہ جو اسلام کے دائرے میں ابھی نہیں آئے تھے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ نے ان ساری چیزوں کی ابتدا کی ہے. فوجیوں کے لیے ایک کوڈ جو ہے جو آج دیکھتے ہیں, وہ کوڈ آپ نے مرتب کیا تھا کہ کس انداز میں ان کی ٹریننگ ہوگی, کتنے دن تک یہ سرحد پر رہیں گے, 4 مہینے کے بعد واپس ان کو گھروں پر آنا ہے لازمی صورت میں, تاکہ وہ اپنے گھر کے معاملات اور مسائل جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں. مشاہرہ بڑھنے کے لیے ایک میں یہاں بات کو مکمل کرتا ہوں اس حد تک اس حوالے سے کہ یہ جو ان کی طبیعت کی شدت کی بات ہے, تو ایک خاتون کھڑے ہو کر ان سے ایک سوال کر رہے ہیں. وہ تو خیر بہت زیادہ کئی مرتبہ کا دہرایا ہوا معاملہ ہے کہ پوچھ لیا گیا کہ آپ کا قمیص کیسے پورا ہو گیا, وہ ایک الگ ہے وہ. لیکن اس خاتون نے جب سوال کیا, جی مہر کے معاملے پر غالباً, جی ہاں مہر کے معاملے, آپ نے جب بات کی تو کہا کہ اسلام میں خلیفہ سے زیادہ خواتین بھی جانتی ہیں اپنا حق. دوسرے ایک نے روکنے کی کوشش کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ انہیں روکو گے تو ان کے ساتھ زیادتی ہے, میں نہیں سنوں گا تو میرے ساتھ زیادتی ہے. یہ حق جب مل جائے تو پھر نظام وہ کہلاتا ہے جسے نظام عمری کہتے ہیں. یہ ہے معیار عدل, اور آپ ہیں مینارہ عدل. پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا اور پھر اس کے بعد رعایا کو جب اس کی تعلیم دی تو یقیناً رعایا نے بھی اس کو فالو کیا. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں اس طرف روشنی ڈال رہے ہیں, ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. رؤوف خان صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جو اصلاحات ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ جو کسی عہد میں نظر نہیں آتی, بعد آنے والے عہد بھی اس جیسی اصلاحات اور ایسی اولیات سے خالی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے بھی حوالے سے بات ہو رہی ہے, عائلی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے کل بات کی, اور آپ کے جو اصحاب تھے ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا یا ان کے ساتھ جو بینگ ایڈمنسٹریٹر, ظاہر ہے آپ کے بہت سے گورنر, بہت بڑی ایک سلطنت آپ کے زیر اثر تھی. یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنے گورنرز کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ روا رکھتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اولیات تو بے شمار ہیں, لیکن ایک جدید کام جو انہوں نے کیا وہ تھا فوج کو منظم کرنا, اور اس میں ان کے بہت سارے حاکم بھی تھے, گورنرز بھی تھے اور مجاہدین بھی تھے جو اس میں جنگ کرتے تھے. تو آپ کا کانٹیکٹ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ ہے کہ آپ رہتے مدینہ منورہ میں تھے, لیکن آپ کی حکومت پوری اسلامی مملکت پر ہوا کرتی تھی. آپ نے بذات خود بہت کم جا کر جنگوں میں شرکت کی, لیکن آپ ہر ایک کو پراپرلی گائیڈ کیا کرتے تھے اور تمام سے کانٹیکٹس میں رہا کرتے تھے. خط و تحریر کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا تھا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجپٹ میں یعنی مصر میں ہوا کرتے تھے, دیگر جو تھے حضرات وہ دیگر جگہ پہ ہوا کرتے تھے. تو جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا
تو وہ خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب نہیں ہو پاتا تھا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب رجوع کرتے تھے، اور وہ بھی اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود فوراً ان کے جوابات دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے جتنے بھی حاکم تھے ان کے ساتھ یوں بہت اچھا ان کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی ان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، یعنی آپ ان کے ساتھ سخت ضرور رہتے تھے عدل و انصاف کے سلسلے میں، کسی سے کسی بھی قسم کی کوتاہی ہوتی تھی تو ان سے جواب دہی ضرور کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر ان کے ماتحت کسی حاکم پر اگر بہت زیادہ الزامات لگتے تھے تو آپ اس کو معزول بھی کر دیا کرتے تھے کہ اس کی رعایا اس سے خوش نہیں ہے۔ تو اس طریقے کا جب بھی کوئی واقعہ ہوا، کسی حاکم سے کوتاہی ہوئی تو آپ نے اسے جواب دہی ضرور کی۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حج کے زمانے میں آپ نے تمام حاکموں کو سب کے سامنے کھڑا کر دیا، عوام کے سامنے، اور کہا کہ اگر ان میں سے کسی نے تم سے ناانصافی کی ہے تو تم ابھی بتاؤ۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں حاکم نے مجھے بغیر کسی وجہ کے 100 کوڑے لگائے، تو آپ نے اس کو اجازت دی کہ تم بھی اس کو کوڑے لگاؤ، کیونکہ بعد میں وہ معاملہ حل کر لیا گیا۔ تو یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بہت اچھا کانٹیکٹ بھی تھا تو وہاں عدل و انصاف کے سلسلے میں آپ سختی بھی کیا کرتے تھے، نرمی کا پہلو بھی ہوتا تھا، اور یہ تمام چیزیں اس لیے تھی تاکہ عدل و انصاف قائم رہے، اسلام کی تعلیمات لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچے، کیونکہ جو فتوحات ہو رہی تھی اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ عملی طور پر اسلام کی تصویر کو دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات ہیں کیا۔ وہ عجمی ممالک، وہ بیزنٹائن امپائر جس کو سلطنت روم کہا جاتا ہے، وہ سلطنت فارس ایران کی، وہاں کے لوگوں نے اسلام کی عملی تعلیم کو تو نہیں دیکھا تھا، تو یہ جب حکومتیں قائم ہوئی وہاں پہ اسلام کی عملی تعلیمات انہیں نظر آئی تو یوں اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا۔ کیا کہنا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ بذات خود وہ ایک بہت عادل حکمران تھے، لیکن جب وہ گورنرز کو اپنے سب آرڈینیٹس کو کہیں مقرر فرمایا کرتے تھے تو کیا شرائط عائد فرمایا کرتے تھے، کیا احکامات بطور خاص فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سلطنت کا ہم وسیع ایک وہ دیکھ رہے ہیں ایک منظر کہ آپ کے فتوحات بھی ہیں، اس میں جو گورنرز ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور ان سے رعایا بھی خوش ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کیا شرائط ہوا کرتی تھی؟ جی دیکھیں، ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حکمت عملی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے تمام مجاہدین کی تنخواہ ڈبل کر دی تھی، اور فرمایا کہ کرپشن کو روکنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ان کی تنخواہیں اچھی کر دو، اور یہ تو آج بھی حل یہی ہے۔ یہ مصیبت ہے ہمارے جو یہ پولیس والے بھائی جان جو کھڑے ہوتے ہیں روڈوں پہ عیدی بیچارے اور چائے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلہ ہی یہ ہے۔ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں کرپشن یہاں کے مقابلے میں کم کیوں ہے، ان کی تنخواہیں اچھی ہیں، وہ اپنے امپلائی کی قدر کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اور وہ جیسے حضرت بھی فرما رہے تھے کہ باہر کے لوگوں نے اسٹڈی کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کامیاب حکومت کے انہوں نے نکات کو ہم سے زیادہ جانا ہے اور اس کو باقاعدہ عملی طور پہ نافذ کیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر حاکم کو سب سے پہلے تو عدل و انصاف کی تلقین کیا کرتے تھے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کا رعب و دبدبہ ہی تلقین کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیا بات، دادا جان ابا جان سخت ہو نا تو پورا گھر اسٹرکٹلی چلتا ہے کہ نہیں، میں بڑے خطرناک ہیں، کوئی بھی شکایت پہنچ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا جو ایک مزاج کا ایک جلال تھا، ایک سختی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی تھی۔ کیا بات، ایک دفعہ آپ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ توریت میں میری جو صفات لکھی ہیں وہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سخت سینگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سخت سینگ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ حق کو قائم کرنے کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہیں کریں گے۔ جب یہ صورتحال ہو تو آپ بتائیے کہ پھر جو جتنے بھی آپ کے ماتحت ہیں وہ کیسے کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ تو عدل و انصاف کی سختی سے تلقین، پیار و محبت، نرمی، فوری طور پہ لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے عملی کوشش، اگر کوئی ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے تو مکمل طور پہ انصاف کے ساتھ، چاہے کتنے امیر کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تمہیں مناسب رویہ رکھنا ہے۔ اب یہاں تک ہی دیکھیے جب آپ کا وصال ہونے لگا اس سے پہلے کسی نے کچھ عرصے پہلے کہا کہ آپ اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو خلافت کی طرف لے کر آئیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر مسئلہ نہیں جانتے تھے، عالم جوانی میں تھے، تو ایک دفعہ اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رجوع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق تک دینی نہیں آتی وہ کیا کرے گا حکومت؟ یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں کمنٹس تھے آپ کے، تو خود سوچئے کہ جو اپنے بیٹے کی ایک ایک چیز کو ملاحظہ کر کے پھر اس کے بارے میں یہ محاسبانہ نگاہ رکھنا کہ یہ مسلمانوں کا حاکم بن سکتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو یا جو بھی آپ گورنر وغیرہ قائم کرتے تو ان کے بارے میں کس قدر محتاط ہو۔ کیا کہنا مفتی صاحب، کیا کہنا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو جو رزلٹ آیا 10 سال آپ کی حکومت کا، وہ رزلٹ ہی بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت کس قدر قابل تھی۔ کیا کہنا، یہ خود احتسابی کا عمل،
یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جو ہے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ احکامات آپ کے جس پر لوگوں نے عمل کیا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آخری سیگمنٹ ہوگا اور مزید سوالات پروگرام کا حصہ ہوں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی۔ آسمانی سکون قلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم خیال کرتے تھے کہ آسمانی سکون قلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ٹپکتا تھا۔ At Pepe's, we serve the finest premium flame grilled chicken. Pepe's Classic, juicy flame grilled chicken cooked to perfection with Pepe's special and unique recipe. Irresistible. Love fresh, love tasty, love Pepe's. Imagine eating your food when it looks like this. You need water just to boil it. But a lot of people don't even have that. Well, they do. But it looks like this. Make a difference in someone's life. Because at Ehsaas, your zakat and donations do make a difference. For your zakat and donations, contact Ehsaas on www.ehsaastrust.org. برتھڈے ہو یا ویلنٹائنس ڈے، ویڈنگ اینیورسری یا ہو نیو ایئر، ہر خوشی کے موقع پر سہولت بازار آپ کے ساتھ اپنے پیاروں کے گھروں کو کرے روشن، بھیج کر جنریٹر اب صرف 100 پاؤنڈز میں۔ اس کے علاوہ آپ بھیج سکتے ہیں لذیذ اور تازہ مٹھائی UK اور یورپ میں۔ تو ابھی وزٹ کیجیے www.sahulatbazaar.com۔ ARY-QTV فراہم کر رہا ہے گھر بیٹھے قرآن سیکھنے اور حفظ کرنے کی سہولت QTV ٹیوٹر کے ذریعے، جہاں ہماری ویب سائٹ www.qtvtutor.com پر موجود ہیں کورسز بچوں، بڑوں اور گروپس کے لیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم قرآن اور احکام قرآن سیکھیے ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی، اپنے باسہولت وقت کے مطابق۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qtvtutor.com۔ اے نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی جو خصوصیات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ کیا فرمائیں گے زئی صاحب اس حوالے سے کہ ایک ایسے عادل حکمران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آج اسلامی دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے لیے عہد فاروقی میں کیا سبق موجود ہے اور کیا کچھ ہم حاصل نہ کر سکے اب تک؟ کچھ فرمائے گا اس حوالے سے۔ جی 4 ایڈمنسٹریٹو ڈائریکٹیو آف حضرت عمر یہ مشہور ہیں، جن کے 4تھ ڈائریکٹیو کو ایک اور حصے میں شامل کر کے اس کو 5 بھی کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، چوتھے ہی کے 2 حصے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ ترکی گھوڑا نہیں رکھو گے۔ دیکھیے عمومی انداز اختیار کرنے کے لیے حاکم صوبہ سے کہا جا رہا ہے اور عمال سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ترکی گھوڑا جو کہ علامت تھی اس وقت عیش کی اور آرام کی اور آسائش کی، جو آج مرسیڈیز اور دوسرے ہیں، ہم سب مرسیڈیز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ترکی گھوڑا نہیں رکھیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، یہ بھی امارت کی نشانی تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو عام آدمی کھا رہا ہے وہ آپ بھی کھا رہے ہیں۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ کسی صورت بھی اپنے یہاں دربان نہیں رکھیں گے، اور جو میں نے عرض کیا کہ 5ویں کچھ لوگ اس کو اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کے دروازے پر کوئی آئے تو مایوس نہ جائے، مطلب یہ کہ بند نہ پائے یا آپ سے ملنے میں اسے قباحت نہ ہو۔ اب یہ ایکسس اگر اتنا ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں مسئلہ رکتا ہے۔ اور پھر جب یہ ساری چیزیں تحریری نہیں تھیں، ہمارے یہاں بدبختی، بدقسمتی، بدنصیبی ہماری یہ ہے
کہ ہم ڈائریکٹیو نکالتے ہیں، نوٹیفیکیشنز نکال دیتے ہیں، پالیسی بنا دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا. ان پر عمل کا انداز یہ ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. خالد سیف اللہ کے بارے میں پتہ چلا، 3 شکایات حضرت عبیدہ کو بھیجا اور اس میں سے پتہ چلا کہ 2 کی وضاحت تو انہوں نے کر دی، تیسری کی نہیں کی ہے، تو لانڈی کو واپس کر دیا گیا جس کے پاس زیادہ بہتر کھانا جا رہا تھا. اسی طرح ایک گورنر نے اپنے یہاں کوٹری سی بنا لی تھی کہ لوگ وہاں انتظار کریں، ان تک آنے سے پہلے انہوں نے بھیج کے اس کوٹری کو آگ لگوا دی. اور یہ بات جس طرح کی ابھی فرمائی گئی کہ حج کا موقع جو تھا اس کو عالمی کنونشن کی صورت میں اور احتساب کی عدالت کی صورت میں لیا جاتا تھا کہ یہاں آ جاؤ، اب دو بدو خلیفۃ المسلمین سے بات کرو، کس نے کیا زیادتی کی ہے، اور یہیں اس کا فیصلہ ہوگا. جب یہ صورتحال ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رول ماڈل ہے. رول ماڈل کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک نیت کی، سب سے پہلی بات یہ کہ نیت یہ کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. دوسری بات کمٹمنٹ کہ اپنی ذات کے اوپر احتساب پہلے کیا جائے. ہم دوسروں کا احتساب، دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں یہ خیال کیے بغیر کہ جب ایک انگلی دوسروں پر اٹھتی ہے تو 3 یا 4 جو ہے وہ اپنی طرف آتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے اس چیز کی کہ آپ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن اگر کل ہونا ہے اور تاریخ میں اپنی جگہ بنانی ہے تو یہ کام کرنا ہوگا کہ جو آج 1400 سال بھی ان کا حوالہ بن رہا ہے اور وہ رول ماڈل قرار پا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے رؤوف صاحب اس حوالے سے کہ جہاں حقوق العباد وہ بہت اہم ہے، وہیں حقوق اللہ بھی ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی توسیع بھی ہو رہی ہے، مساجد کا قیام بھی ہو رہا ہے. اقامت دین کے حوالے سے جو آپ کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ آپ کی اپنے طور پر بھی اور پھر اس کے لیے جو آپ نے احکامات جاری فرمائے اس حوالے سے کچھ فرمائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ آپ کی بصیرت بہت اچھی تھی، آپ دور اندیش تھے، آپ مستقبل میں ہونے والے نتائج جو رونما ہونے والے تھے آپ ان کو پہلے ہی اللہ کی عطا سے دیکھ لیتے تھے. تو آپ نے بالخصوص علماء کا، مؤذنوں کا اور اماموں کا اپنے مشاعرہ مقرر کیا، ان کا وظیفہ مقرر کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جہاں پر بھی کسی کام کو نظم و ضبط کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلانا ہے تو وہاں پر لوگوں کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر جب لوگ اپنی دیگر حاجتوں میں مصروف ہو جائیں گے، ضروریات میں، کمانے میں، تجارت میں مصروف ہو جائیں گے تو وہ شاید اپنی ذمہ داری کو اس استقامت کے ساتھ انجام نہ دے سکے. تو سب سے پہلے آپ نے اماموں کا، مؤذنوں کا اور وہ تمام حضرات جو گویا کہ دین کے لیے ایک بنیادی کام سر انجام دیتے ہیں، ان تمام کا مشاعرہ وظائف ان کے لیے مقرر کیے. پھر آپ نے قاضیوں کا تقرر کیا کہ جو لوگوں تک انصاف پہنچاتے تھے، جو لوگوں تک ان کے جو مسائل تھے ان کو حل کیا کرتے تھے. تو آپ نے ہر علاقے میں قاضیوں کا تقرر کو آپ نے لازم قرار دی. پھر آپ نے علماء کو آگے بڑھانے کے لیے اور وہ تمام افراد کے جو ٹیلنٹڈ ہوتے تھے، دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہر شناس تھے، یعنی آپ ہر فرد کی کوالٹی کو دیکھ کر اس کو آپ آگے لے کر آتے تھے، اس کے حسب مراتب اس کے وظائف بھی مقرر کیا کرتے تھے. تو آپ نے تمام ٹیلنٹڈ افراد، چاہے وہ دینی حوالے سے ہوں یا کسی اور حوالے سے، ان کو آگے لانے کے لیے ان کے وظائف مقرر کیے، ان کو آپ نے فیملی الاؤنسز دیے اور اپنے الاؤنسز دیے. حتیٰ کہ فوج میں بھی آپ کے جو افراد تھے آپ نے جہاں ان کا وظیفہ مقرر کیا وہاں پہ ان کے گھر میں رہنے والی ازواج کا اور ان کے بچوں کا بھی آپ نے وظیفہ مقرر کیا. تو ہر شعبے میں اور دینی اس میں بھی آپ نے یہی کیا کہ ایسے افراد کو آگے لایا گیا. اور پھر چونکہ لوگوں تک دین اسلام پہنچانا تھا اچھے طریقے سے، فقہی مسائل وغیرہ، تو وہاں پر آپ نے اس کو پہنچانے کے لیے بھی اہتمام اور کوشش فرمائی. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب، چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، آپ کے پورے عہد مبارک جو 10 سال یا اس سے کچھ عرصہ کچھ زائد پر مشتمل ہے، اس میں جو سب سے بیسک ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ عدل ہے. اس حوالے سے عدل اور اس کے قیام کے حوالے سے جو آپ کی کوششیں ہیں یا جو آپ کی حکمت ہے، کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. دیکھیں قیام عدل کا بھی ایک سبب ہوتا ہے اور وہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا احساس. ایز اے مسلم الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ میدان محشر میں محاسبہ ہوگا، لیکن وہ یقین کاملیت کے درجے تک بعض اوقات نہیں پہنچا ہوتا. اسی لیے یقین ہے، لیکن جو یقین کامل ہماری عادات میں، اطوار میں، کردار میں، سوچ میں، افکار میں چینج لے کر آتا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے. یہ وہ بزرگان دین تھے کہ یقین بھی تھا اور کاملیت کے درجے تک بھی پہنچا ہوا تھا. یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ کبھی اگر آپ جلال میں ہوتے اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا تو ایک دم آپ کا جلال ختم ہو جاتا تھا. اور ایک دفعہ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ اونٹ پہ سوار تھے، کسی نے عذاب کی آیت پڑھ دی تو خوف خدا کے باعث آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے.
تو جو شخص اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اتنا خوف رکھتا ہو، یقینی سی بات ہے وہ کیسے کسی کو رعایت دے کر اور عدل و انصاف سے دور کر سکے گا. تو یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے. آج جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ چیز ہے ہی نہیں. خود احتسابی کا عمل تو ختم ہی ہو گیا. بالکل. خود احتسابی بھی خوف خدا کی وجہ سے ہوتی ہے نا. یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ میدان معاشر میں تمہارا حساب و کتاب ہو تو دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو. اور لوگوں نے خود یہ سنا کہ بعض اوقات رات میں آپ کے حجرے کی طرف سے گزرتے تھے تو آپ ایک کوڑا ہاتھ میں لے کر اپنے آپ کو مار رہے ہوتے تھے. فرما رہے ہوتے تھے کہ عمر بتا تو نے یہ کیوں کہا، تو نے ایسا کیوں کیا. اور فرماتے تھے کہ دن میں خلافت کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، رات کو اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں، تو میں کس وقت سو سکتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ اتنا جب ایک شخص اپنے اوپر جبر اور خود مطلب سختیاں کر رہا ہوگا تو لازم سی بات ہے کہ وہ باہر معاشرے میں خرابی پیدا نہیں ہونے دے گا. تو یہ سب سے بڑی چیز تھی خوف خدا، جس نے آپ کو عدل و انصاف کی طرف لے کر آئے. اب جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا، اس میں تھوڑا سا میں اور اضافہ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ نے سارے گورنر سے کہا اپنے مال کا جتنا بھی مال ہے تمہارے پاس مجھے بتاؤ کیا کیا ہے. جب آپ نے دیکھا تو تھوڑا سا زیادہ محسوس ہوا تو آدھا مال بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا. کیا بات. اور جہاں بھی آپ کسی کو تقرر فرماتے تھے پہلے اثاثے یہاں پر لکھواؤ کہ کتنے اثاثے کے مالک ہو. جیسے ہمارے یہاں اثاثوں کا مطالبہ ہوتا ہے نا آج کل، تو یہ بھیجا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے تاکہ پتہ چلے کہ آگے کون کتنی چالاکیاں کر رہا ہے. تو اتنا جب سخت احتساب ہوگا لازم سی بات ہے کہ پھر آگے ویسے ہی ہوگا. اور آپ بعض اوقات اپنے بازار چلے جاتے تھے اور ایک درہ ہاتھ میں رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بیع کے مسائل نہیں جانتا وہ ہمارے بازار کے قریب بھی نہ آئے. دیکھیں یہ بھی ایک عدل قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے. عدل کا مطلب توازن قائم کرنا ہے نا. اگر آپ جاہل شخص کو بازار میں آنے دیں گے وہ بگاڑ پیدا کر دے گا. تو خود امیر المومنین درہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ خبردار کوئی کمیل آدمی جاہل آدمی آ کے بیع نہ کرے، نظام بگڑ جائے گا. تو اس قسم کی تمام ہم جب چیزیں دیکھتے ہیں. آج آپ دیکھیے میرے ایک دوست تھے UK میں جج تھے، تو ان سے ایسے میں گھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیس آیا، آپ کے ریلیٹیو کا آ گیا، کوئی دوست کا آ گیا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ میرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، یہ کیس میں نہیں سن سکتا ہوں. وہ آپ کو چینج کریں گے، دوسرا جج بٹھائیں گے، وہ اس کیس کو ڈیل کرے گا. تلاش کیا جاتا ہے کہ کوئی جان پہچان. یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ آپ خود مطلب کسی کو رشتہ داروں کا مسئلہ حل کرنے یا اپنے گورنرز کو منع کیا کرتے تھے کہ جو قریبی دوست ہیں ان کے خود مسئلہ حل نہ کرو، قاضی کے حوالے کرو تاکہ تم پہ بدگمانی نہ ہو. یہی وہ برکات تھی ان حکمت عملی کی، پریکٹیکل طور پہ ان کاموں کو کر کے دکھانے کی کہ آج الحمدللہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. جنہوں نے حاصل کر لیا ہے ان کو ان کی اس تعلیم کو، اس پریکٹیکل سے فائدہ برکات حاصل کر رہے ہیں، وہ دیکھیں آج کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور ہماری حالت ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. سر کیا پیغام دیں گے ARYQ TV کی اس کوشش کے حوالے سے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح آپ کی دینی خدمات، آپ کے عہد خلافت اور اس کی خصوصیات کو نوجوانوں کو اسپیشلی اس بات کی طرف وہ کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اسلامک ہسٹری کے اصل ہیروز یہ ہیں. آج تو ہم نے طرح طرح کے ہیروز کو فالو کرنا شروع کر دیا، ان کا انداز گفتگو، ان کا انداز جو ہے جو بھی ان کا طرز زندگی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کیا، لیکن اصل ہیروز تو یہ ہیں. تو کیا پیغام دیں گے اس کوشش کے حوالے سے؟ ARYQ TV یقیناً قابل مبارکباد ہے کہ اس نے نوجوانوں کو جو کتابوں سے دور ہو گئے ہیں بوجو انہیں یہ مجلسی علم دیا ہے. میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ 400 کتابیں پڑھ لیں اور 1 گھنٹہ کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ 4000 کتابوں کا رس آپ کو دے دے گا شربت کی صورت میں. تو یہ ایک فرق ہے جو آپ کا یہ پروگرام کر رہا ہے. یہاں میں ذرا جلدی سے 2 باتیں ضرور عرض کر دوں کہ یہ جو افضلیت کی بات تھی، اس میں شاید ایک چیز رہی جا رہی ہے، سبھی جانتے ہیں لیکن دہرانا میرے خیال ضروری ہے کہ 16 ہجری میں آپ نے ہجری سن کو منضبط کیا تھا. جو آج ہجری سن چل رہا ہے نا، پہلے بھی اندازے سے ہوتا تھا لیکن منضبط کیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے ریکارڈ کیپنگ کا ایک سلسلہ ایسا شروع کیا جو آپ سے پہلے نہیں تھا، اور آج جتنے بھی اچھے ادارے ہیں وہاں ریکارڈ کیپنگ کی بات ہے. آخری بات یہ کہ جس طرح ان کا حوالہ آیا، حضرت حفصہ آپ کی بیٹی ام المومنین کیا وہ آئیں اور ایک بیت المال کے تقسیم کے وقت آپ سے کہا کہ اس میں میرا حصہ، تو آپ نے روک دیا کہ
کہ میری چیز پر تو تمہارا تصرف ہے، یہ اس میں آپ کا حق نہیں بنتا، اور میں اللہ کو جواب دہ ہوں تو مجھے نہ بگاڑو۔ اب یہ دیکھیں جملہ اپنی بیٹی سے ام المومنین بھی ہیں، یہ عدل کا مقام۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ تینوں ہی حضرات نے، سر آپ کی تشریف آوری کا اور روف صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین گرامی، آج عہد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات جو ہیں اور اس کی جو انفرادیت ہے اس حوالے سے آج بات ہوئی۔ گو کہ بہت سے گوشے بھی تشنا ہیں، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ بہت سی اکنامکس کے حوالے سے آپ کی بہت زیادہ جو احکامات ہیں اور اس سے جو ترقیاں ہوئیں، جو اس سے فوائد حاصل ہوئے مسلمانوں کو، تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور بھی دیگر شعبوں میں جو آپ کا کام ہے اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ منبع علم و حکمت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے اتنا دودھ پیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگی، پھر بچا ہوا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد علم ہے۔ Whatever your next destination, reach for the sky at flightcatchers.com. Find a quote in seconds for the world's leading airlines to all major destinations. Check out exclusive deals to Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Dubai, and holiday packages around the globe. Call our multilingual staff 24/7 on 0207 183 1818. That's 0207 183 1818. Flightcatchers.com. Soaring high above the rest. قرآن حکیم کتاب ہدایت، علم کا خزانہ، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی، کامیاب زندگی کے رہنما اصول۔ نصیحت، ترغیب، ترہیب۔ مکمل قرآن کی تفسیر، تدبر قرآن، اب 2 حصوں میں دستیاب ہے۔ مشہور و معروف پروگرام تدبر قرآن کی DVD حاصل کرنے کے لیے ابھی وزٹ کریں www.sahulatbazaar.com یا کال کریں ہمیں نمبرز پر۔ تمنا نبی فاروق اعظم، خلیفہ رفیق دائمی فاروق اعظم۔ احساس اپنوں کی زندگی کا، ضرورت مند دکھی انسانیت کی مدد، احساس کے ساتھ تعلیم کی روشنی، ایمان کے پرنور اجالے، روشن احساس، روشنی سب کے لیے۔ دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا سندھی سدھا پلس اب پاکستان میں دستیاب ہے۔ نقل سازوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ اوریجنل سندھی سدھا پلس کے تمام رائٹس ایس سین آن ٹی وی کے پاس محفوظ ہیں۔ جی ہاں، سندھی سدھا پلس، جس کا سلوگن ہے درد سے نجات کا واحد ذریعہ۔
जोड़ों के दर्द, पट्टों के दर्द, गंठिया, शियाटिका, आर्थराइट्स और हर किस्म के दर्दों के खिलाफ दुनिया भर में संधिशुदा प्लस एक मुअस्सर हथियार साबित हुआ है। दर्द चाहे कोई भी हो, दर्द से नजात के लिए वाहिद जरिया संधिशुदा प्लस ही साबित हुआ है। तो क्यों ना आप भी खरीदें संधिशुदा प्लस। अब पाकिस्तान में ओरिजिनल संधिशुदा प्लस सिर्फ एज सीन ऑन टीवी के नंबर्स पर ही कॉल करके हासिल किया जा सकता है। संधिशुदा प्लस की इफादियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान भर में अब तक हजारों लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। इनमें से चंद लोगों की गुफ्तगू आप भी सुनिए। मैं कभी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, साबुन के लिए सारा दिन दरवाज़ा खोलता हूँ, बंद करता हूँ, सारा दिन खड़ा रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो गया। और डॉक्टरों ने बोला कि खान साहब तुम्हारा ऑपरेशन होगा। मैंने बोला सर कि नहीं, मैं ऑपरेशन से पड़ा तो फिर मेरे मामी ने मेरे लिए संधिशुदा प्लस मंगाया, जिससे मैंने मालिश किया, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और चंगा पल हूँ, आज अपनी ड्यूटी पर हूँ। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मेरी पीठ और कमर में शदीद दर्द रहने लगा। ऐसा दर्द कि ना मैं अपने घर का कोई काम कर सकती थी और ना ही मैं अपने बच्चे संभाल पाती थी। ढेरों पेन किलर यूज़ किए लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया। उफ, ऐसा दर्द कि बर्दाश्त से बाहर। लेकिन संधिशुदा प्लस इस्तेमाल करने से मेरा दर्द धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गया और अब मैं अपने घर में बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ अपने बच्चों के साथ। मुझे 2 साल से आर्थराइटिस था। मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी थी। मैं इस पट्टे के सहारे सारा दिन पड़ा रहता था, समझ में नहीं आता था क्या कर। फिर मुझे टीवी शो के जरिए संधिशुदा प्लस का पता चला और इसके इस्तेमाल के बाद मुझे यूं लगा कि जैसे मुझे कभी कोई दर्द या तकलीफ थी ही नहीं। और आज मैं संधिशुदा प्लस की वजह से दर्द से मुस्तकिल निजात हासिल कर चुका हूँ। थैंक्स संधिशुदा प्लस। संधिशुदा प्लस पहले से भी ज्यादा जड़ी बूटियों से बने, ज्यादा जल्दी असर संधिशुदा अब है संधिशुदा प्लस। घुटने का तकलीफ दे दर्द, लाइलाज और पुराना दर्द, कमर का जानलेवा दर्द, पीठ में जकड़न, एक्सीडेंट, जोड़ों और पट्टों में सूजन और जकड़न के इलाज का वाहिद फार्मूला नया संधिशुदा प्लस। जोड़ों की सभी पुराने से पुराने और बड़े से बड़े लाइलाज तकलीफों को जड़ से मिटाने के लिए अभी फोन करें और नया संधिशुदा प्लस घर बैठे हासिल करें। जब हम दर्द वाले जोड़ पर संधिशुदा प्लस का इस तरह का मसाज करते हैं तो ये जोड़ पर 5 तरह से असर करता है। पहला, इस दवा का असर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर जॉइंट के बीच खत्म हुई चिकनाहट और लचक को बढ़ा देती है। दूसरा, ये कमजोर और डैमेज हो चुकी नसों को हमवार और मजबूती देता है। तीसरा, जॉइंट के सारे जोड़ और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे बीमारी या कमजोरी से तेजी से रिकवरी होती है। चौथा, बुढ़ापे में या कैल्शियम की वजह से कमजोर हो चुकी हड्डियों को फिर से ताकतवर बना देता है। और पांचवा, सबसे खास बीमारी चोट या उम्र की वजह से जोड़ में आई जकड़न और सूजन को मिटाकर दर्द को फौरन खत्म कर देता है। अनमोल जड़ी बूटियों से एक लंबे प्रोसेस के बाद बने संधिशुदा प्लस की असली कीमत 5,400 रुपए है, मगर अभी ऑर्डर करने पर आप हासिल कर सकते हैं पूरे 2,000 की छूट के साथ सिर्फ 3,400 रुपए। पोस्टेज और हैंडलेग चार्जेस 200 रुपए अलग से लिए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से अभी मुफ्त कॉल करें 0800 12386। अपने ऑर्डर की तेज तरीन डिलीवरी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें 0300 436 9191, 0300 436 9292, 0300 436 9393, 0300 436 9494, 0300 436 9595, 0300 436 9696, 0300 436 9797, 0300 436 9898 या फिर आप विजिट करें www.asinonttvpakistan.com। कुतुबुल अक्ताब, ज़ुहदुल अंबिया, सैयदुल आरिफीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर पाक पतन से बराह रास्त खुसूसी नशरियात
میزبان تسلیم احمد صابری، جید علماء کرام اور اسلامی اسکالرز، ملک کے نامور قوال، خصوصی دستاویزی پروگرامز دیکھ سکیں گے 1 تا 5 محرم الحرام روزانہ صرف ARY QTV پر۔ محبوب کے